السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ گھر کا کام کیا تھا آپ کا، ہوم ورک کیا تھا؟ جی آپ حدیث کی عربی دہرانی تھی، حدیث کی عربی کو دہرانا، اور حدیث کو جو ہم نے سنی تھی ان کو شیئر کرنا تھا میکسیمم زیادہ سے زیادہ. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ عربی میں نے الحمدللہ کافی دفعہ دہرانے کی کوشش کی، یاد بھی کرنے کی کوشش کی. اوکے، کچھ یاد ہوا؟ اور دوسری والی چھوٹی تھی وہ چھوٹی حدیث یاد ہو گئی. گڈ. سنائیں گی؟ کوشش کر سکتے. کوشش کیجیے، بالکل ڈریے گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ بھولیں. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث حتى بكل ما سمع. بكل ما سمع. شابش، ویری گڈ. آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے شیئر کیا؟ جی ہم بچے کے ساتھ تو الحمدللہ ایسے بھی شیئر کرتے، لیکن زیادہ اس کو پھر تاکید کی. ہسبینڈ کے ساتھ سب سے پہلے جاتے ساتھ ہی کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل آپ نہیں جائیں گی، آپ تو میری استانی بننے لگی ہیں. الحمدللہ. جی، اور کیا تھا ہوم ورک؟ اپنا جائزہ لینا. گڈ. کیا جائزہ لیا آپ نے؟ کوئی ایک چیز اپنا تجربہ شیئر کیجیے. کیا جائزہ لیا؟ دیکھیے جب ہم سیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس کو پھر دہرانا بھی آ جانا چاہیے، یا جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس کو بتانا بھی آنا چاہیے. اور دین کی باتیں اتنے نیچرل وے میں ہماری زبانوں پہ آنی چاہیے جتنے نیچرل وے میں ہم اپنا کھانا پکانے کی ریسیپی کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میں ہمیں کبھی سوچنا پڑا؟ کبھی ہم اس میں جھجکتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیسے بتاتے ہیں؟ یا اپنے بچے کی کوئی عادتیں، کوئی باتیں، کوئی تجربے یا کوئی زندگی میں دلچسپ چیز آپ نے دیکھی تو اس کو جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی جھجک نہیں ہوتی، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ بولتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، دین کی بات بھی ہماری ذات کا ایسا حصہ بن جانی چاہیے کہ جب ہم اس پر بات کرنے لگے تو وہ ایسے ہو جیسے بالکل نیچرل بات ہے، وہ امپوز کی ہوئی اور ایک تصنع کی شکل اختیار کی ہوئی یا ایک بناوٹی شکل نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہوا؟ آپ نے یہ حدیث پڑھی، پھر گھر گئی تو بس کہانی سنائی، کیا ہوا پھر؟ کیا کیا؟ درزی کے پاس سبھی لوگ جاتے ہیں اور درزی سے کہتے ہیں کہ وہ کپڑے دے دینا، لیکن دیکھو اس تاریخ کو چاہیے کہ مجھے جانا ہے دعوت. دعوت جب بھی وہ ہم تھوڑا سا ایک ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے دے اور جھوٹ بولتے ہیں. تو استاد مجھے درزی کے پاس جانا تھا اور تھرسڈے کو مجھے کہیں جانا ہے، تو میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھو مجھے کپڑے چاہیے اور مجھے جمعرات کو ہی جانا ہے، تو مجھے جمعرات کو کپڑے ضرور دے دیں. تو مجھے نہیں معلوم، اس نے مجھے بہت اچھی طرح سے جواب دیا اور کہا کہ میں آپ کو خود کو کپڑے دے دوں. ویری گڈ. ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے یا اس کی ویلیو نہیں کریں گے، تو عام طور پر ہم جھوٹ بول کر ان کو پہلے کا ٹائم بتاتے ہیں. مثلاً اگر ہم نے جمعرات کو کہیں جانا ہے تو ہم کہیں گے کہ منگل کو ہمیں جانا ہے، تاکہ وہ ہمیں اگر لیٹ بھی کوئی چیز دے تو ہمارا وہ ٹائم مس نہ ہو. تو ان معاملات میں بھی ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور بلا وجہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ بھی جھوٹ میں ہی شمار ہوگا کہ اگر آپ کو جمعرات کو جانا ہے اور آپ کسی کو بدھ بتا رہے ہیں یا منگل بتا رہے ہیں تو یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا، جس کو ہم عام طور پہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. آپ جی، میں پیر کے دن جب گھر گئی تھی تو میں بائی دا وے اپنے بچوں سے پوچھ رہی تھی آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے شاور لیا؟ تو بائی ڈیفالٹ وہ بڑے والے نے کہا جی ویو ڈن ایوری تھنگ. میں نے کہا آپ پتا ہے آپ کو میں بتاؤں آج میں نے کیا پڑھا. میں ان کو پھر ایکسپلین کر کے بتانے لگی حدیث. تو وہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پھر شام کو جب میں گروسری میں جا رہی تھی تو میں نے کہا یو گیٹ سم تھنگ فار اس. میں نے کہا اوکے لیٹس سی. تو وہ بیٹے نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود واٹ یو سی. صحیح، بالکل. تو الحمدللہ جب ہم علم کو، اچھی باتوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے مددگار بن جاتے ہیں سیدھی راہ پر ہمیں چلانے کے لیے. اور جب ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے تو وہ بھی ہمیں کچھ نہیں بتاتے. ہم بھی سوئے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، وہ بھی سوئے رہتے ہیں، اور اس طرح غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے. جی
میں اپنے بچوں کو پہلے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسی باتیں کرنے کی ہے. ویری کیئرفل وٹ یو ٹاک اباؤٹ. مجھے بچے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم آرٹیفیشل نہیں ہو سکتے, وی آر واٹ وی آر. الحمدللہ باتیں کریں گے کہ جو ہم ہیں, جو بالکل میں سوچتی تھی کہ میں وہی کہہ رہی کہ ہم نے پڑھا ہے. صحیح, کیونکہ بعض اوقات ہم انکانشیسلی, یعنی ہم سوچ نہیں رہے ہوتے, ہم سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں. اچھا بننے کے لیے ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو یا خود اپنے اوپر ایسی چیزیں امپوز کر لیتے ہیں کہ جو ہماری فطرت کے خلاف ہوتی ہیں, اور پھر ہمارے دو رخ سامنے آنے لگتے ہیں. اگر ہم وہی کہیں وہی کریں جو ہم ہیں تو اس میں کم سٹریس ہوگا اور زیادہ سچائی کے ساتھ رہیں گے, اور زیادہ پھر اصلاح کے بھی مواقع. مثلاً اگر ہم نیچرل نہیں ہیں اور ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اور وقتی طور پہ بڑی کوشش کر کے کسی سے چھپا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم اپنی اصلاح کا موقع کھو دیں. کیونکہ اس حدیث میں جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر, دوسرے لفظوں میں سچائی نیکیوں کا دروازہ کھول دیتی, خیر اور بھلائی کے مواقع آپ کو ملنے لگتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کی ہے, سچائی کیا ہے, ایک کی ہے, ایک چابی ہے. کس چیز کی؟ اس دروازے کے کھولنے کی کہ جس کے بعد آپ کے پاس بے شمار نیکی کے کام کرنے کے مواقع ہیں. اور جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کی برکت سے پھر آپ کے لیے جب دوسرے دروازے سے آپ نے نکلنا ہے تو آگے کیا آتا ہے, دوسرے اینڈ پہ کیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے اس کو کہ ایک دروازے سے آپ داخل ہوئے, سچائی کی آپ نے کنجی لگائی, پھر آپ ایک خاص کمرے میں تھے, وہاں آپ نے اچھے اچھے کام کیے, یعنی یہ کمرہ کیا, دنیا ہے. اب آپ دوسری طرف نکلنے لگے تو آگے جنت آپ کا استقبال کر رہی ہے, کیونکہ آپ نے سچائی کے ساتھ قدم رکھا, سچائی پر قائم رہے, سچائی کی برکت سے آپ کی زندگی میں بے شمار خیر و بھلائی کے مواقع آئے, اور پھر سچائی پر ہی آپ کا اختتام ہوا, کیونکہ وہ ایک پورا کلچر اور ایک مزاج بن جاتا ہے. یعنی سچ اور جھوٹ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جمع نہیں ہو سکتے, کٹھے نہیں ہو سکتے, یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. تو وہ پھر آپ کے جب مزاج کا ایک حصہ بن جاتی ہے ایک چیز, تو پھر آپ راحت اور سکون کے ساتھ جیتے, کیونکہ سچائی انسان کے اندر اطمینان قلب پیدا کرتی, اور اسی راحت اور سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے. اس سچائی کی حالت میں ہوں گے تو فرشتہ آئے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ آئے, کوئی پرابلم ہی نہ ہو. ہر شخص کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن جب آپ سچائی پر ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ضرور میرا ساتھ دے گا, کیونکہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے, سچے لوگوں کا, سچائی کا. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بھی کیا حکم دیا ہے, کس کا ساتھ دو, کونو مع الصادقین. ٹھیک ہے نا جی. تھوڑا بہت مجھے سچ بولنا آتا ہے, کبھی کبھار سے باتوں میں سارا دن پھر ملال رہتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ بعض اوقات ہم جلد بازی میں, عموماً کب ہوتا ہے جب ہم بے سوچے سمجھے جلد بازی میں کچھ بول جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اوہ نو یہ ایسا نہیں تھا, یہ تو ایسے تھا, اوہ ہو میں کیا کہہ گئی. اب اس سے ایک ملال, ایک بے چینی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ دوبارہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں وہ جو میں نے تمہیں بات کہی تھی وہ ایسے نہیں ایسے تھی, اس کی حقیقت یہ تھی, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اگرچہ سچ کڑوا ہوتا ہے, دوبارہ آپ کو اپنی غلطی کو ماننے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی, جو سکون نصیب ہوتا ہے, وہ جھوٹ پر قائم رہ کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جی ہاں, خواتین میں ایک اور بڑی مشکل ہے اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولنا. جی آپ بعد میں سوچ رہی تھی کہ ہاں شاید ہاں کیونکہ ہر بار کوئی بھی محنت کا کام ہوتا ہے دنیا کا ہے ایسا لائک میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بالکل ویری رائٹ. یہ ایک ایکسکیوز جو ہم عام طور پہ دیتے رہتے ہیں جب کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. واقعی تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ ٹائم نہیں ہے, ہوتا ہے, لیکن ہم
اپنی لیزینس کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتے, اور بہانہ کیا بنا دیتے, ٹائم نہیں ہے. مثلا اگر اسی کتاب کا جو ہوم ورک آپ کو ملا تھا کہ متعدد بار آپ عربی میں حدیث دہرائیں, تو 1-2 سینٹینس ہی ہے نا, تو ہم نے پچھلے 48 گھنٹے میں کتنے جملے بولے ہوں گے اور کتنی دیر چپ بھی رہے ہوں گے. چلیے جو تو ہم نے دنیا کی باتیں کی سو کی, لیکن جتنا وقت چپ رہے اگر اس میں سے ہم 5-10 منٹ نکال لیتے اور اس چپ ٹائم پر اس کو دہرا لیتے تو کیا واقعی نہیں دہرا سکتے تھے؟ دہرا سکتے تھے. لیکن پھر بات یہی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور ہم اپنے بارے میں بھی اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بے شعوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید کے شروع میں ہی منافقین کی صفات میں جو بات آئی ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے, وہ جو کہہ رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ ہے غلط, لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں, شعور ہی نہیں. تو اپنی غلطیوں کا شعور نہ ہونا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اور ہم کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ سب ایسے ہی کر رہے ہیں نا. ہم نے اس کا اپروول کہاں سے لیا کہ ہم ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول سے تو نہیں. کس سے لیا؟ ماں باپ سے لے لیا, وہ بھی ایسے ہی کہتے کرتے ہیں. دوستوں سے, سوسائٹی, معاشرہ, احساس ہی نہیں. تو ہم سب کو ایک دوسرے کو احساس بھی دلانا چاہیے. جی دیکھیں, اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کام سے جا رہی ہوں. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, وہ دین کا ہو سکتا ہے, وہ دنیا کا ہو سکتا ہے. ہر وقت کوئی ہم سے یہ تھوڑی اسپیسیفکلی پوچھتا ہے اچھا تم پھر کتنے فٹ رائٹ مڑو گی, پھر کتنے لیفٹ مڑو گی, پھر کہاں رکو گی, پھر گاڑی کس اشارے پہ رکے گی, یا کس مال میں اترو گی, اور کس دوست سے ملو گی, اس کا نام کیا اور پتہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے میں واپس آؤ گی. کتنی دفعہ یہ سب باتیں ہم سے ہوتی ہیں. کوئی پوچھتا ہے؟ ہمیں جب گھر سے جانا ہوتا ہے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ آج مجھے آفٹرنون میں کہیں جانا ہے. یہی کہتے ہیں نا, کم از کم میں تو یہی کہہ دیتی ہوں. کبھی زیادہ کسی کو انٹرسٹ ہو تو پوچھ لیتے اچھا کہاں جانا ہے, تو میں کہہ دیتی ہوں فلاں جگہ جانا ہے. ہارڈلی کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا کس ٹاپک پہ ٹاک ہوگی. بس ٹھیک, بات ختم. چلیے اگر ہوتے ہیں تو پھر رک جانا چاہیے. الحمدللہ اتنے ذرائع ہیں سیکھنے کے, اتنے ذرائع ہیں کہ جھوٹ بول کے عمرہ حج کرنے کی ضرورت نہیں, اور جھوٹ بول کر قرآن کی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں. رک جائیے. صلح حدیبیہ میں کیا حکم تھا؟ انہوں نے کہا تھا عمرہ نہیں کرنے دیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں ہم لڑ کے جنگ کر کے عمرہ کر کے جائیں گے, گھروں میں لڑائی فساد نہیں ڈالیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رک جاتے ہیں, ہم نہیں جاتے. بس جھگڑا ختم. جب آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی اجازت مل جائے. اور اگر پھر بھی نہیں ملتی, ساری زندگی بھی قید کاٹنی پڑتی, تو کیا اس وقت صرف ایک ہی طریقہ علم حاصل کرنے کا؟ بہت سے طریقے ہیں. ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, کیسٹس ہیں, سیڈیز ہیں, ویب سائٹس ہیں, کتابیں ہیں, لوگ ہیں جن سے ہماری ملاقاتیں مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں. ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. اگر کسی کو کسی ایک خاص جگہ پر جانے سے روک دیا گیا ہے تو اس کو جھوٹ بول کر نہیں جانا چاہیے, ٹھیک, کیونکہ جھوٹ میں پھر برکت نہیں. جی جی ہاں, اس پہ اجازت نہیں تو بالکل صحیح, بالکل بتانا چاہیے. یعنی جھوٹ اصل میں ہے کیا؟ حقیقت کے خلاف بات, حقیقت کے خلاف. جو آپ کی معلومات ہیں, جو آپ کے دل میں ہے, اس کے اپوزٹ بات زبان پر ہو. کنٹرڈکشن, ہارٹ اینڈ ٹنگ کی کنٹرڈکشن, تھنکنگ اینڈ اسپیچ کی کنٹرڈکشن, قول اور فعل کا تضاد, جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. دیکھیے شیطان جب ہم سے کوئی غلط کام کرانا چاہتا ہے نا, تو وہ اس برائی کو سب سے پہلے کیا بناتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے, خوشنما بناتا ہے. پھر وہ ہمارے دل میں
ایسی جسٹیفیکیشن ڈالتا ہے, تعویلیں ڈالتا ہے, اور پھر ایسی باتیں پرفریب کرتا ہے ہمارے دل کے ساتھ شیطان, اور وہ ہم اپنے آپ سے اندر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انتہائی غلط کام, انتہائی مکروہ کام ہمارے لیے برا ہی نہیں رہتا. اسی لیے حدیث میں کیا آیا کہ گناہ کی تعریف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے. بعض اوقات کھٹک تو آ جاتی ہے لیکن ہم اس کو سنتے ہی نہیں, پرواہ نہیں کرتے اس کھٹک کی. دوسری چیز اس پہ کیا فرمائی, وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتا چلے, لوگوں سے چھپا کے کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں, آپ اپنے آپ کو خود بھی جج کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں کہ جو میں لوگوں سے چھپا کے کر رہا ہوں, کہ مجھے ناپسند ہے کہ لوگوں کو پتا چلے اس چیز کا. اس کا مطلب ہے پھر وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. چلیے اب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ میں سے اور کون کون ہیں جنہوں نے حدیث کو عربی میں یاد کر لیا. اگر نہیں یاد کیا تو کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں ہے, میرے نزدیک سوائے اس کے کہ جو کر چکے ہیں وہ ہم سے ایک درجہ آگے ہو گئے. کوئی ایک آپ میں سے سنانا چاہے, زور سے بلند آواز میں بولیے. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماشاء اللہ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جی کوئی اور سنانا چاہتا ہے؟ چھوٹی بچی, گڈ. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. گڈ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. کیا سنائیں گے آپ؟ سناؤ. مریم آپ کو حدیث سنائیں گی, شابش, سنائیں مریم. عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. گڈ. اب تو ہمیں بھی یاد کر ہی لینی چاہیے. If they can do, we can do as well, انشاءاللہ. ایک چیز, چونکہ ہماری ہر چیز کی ابتدا اور سب سے اہم ترین کام ہماری زندگی میں صلاۃ ہے نا, نماز. کوئی یہ بتائے کہ اس حدیث کی وجہ سے کسی کی نماز میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے؟ کیا امپروومنٹ آئی؟ کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہوں نا تو ایک میزان یا کرائیٹیریا رکھتی ہوں کہ اس کام کی وجہ سے میری نماز اچھی ہوئی یا نماز خراب ہوئی. اگر کسی کام کے کرنے پر نماز خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے طریقے میں کچھ غلطی ہے, اور اگر کسی کام کے کرنے سے نماز کی کوالٹی اچھی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھا تھا. تو کیا بہتری آئی؟ آپ بتائیے. میں تشہد میں درود شریف جو ہے نا وہ زیادہ دھیان سے پڑھنے لگتی ہوں. اوکے, ہاں آپ. پہلے تو میں نے سب سے پہلے جب یہاں سے گئی تو میں نے 2 نفل پڑھے استغفار, کیونکہ ہم لوگ بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں, بہت سارے سجدے کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں واللہ عالم کوئی سجدہ کہتے کیا ہے یہ نہیں پتا. اور اس لیے استغفار بھی پڑھے گی جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اور پھر نماز کے دوران سجدے میں جا کے رو کے مطلب اس طریقے سے
پڑھی کہ واقعی جیسے اللہ کے سامنے کریں. اوکے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں, ہماری زبان اور دل اور ہم جو ایکشن کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, بول کچھ رہے ہوتے ہیں, اور دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں. ایک بے خبری کی سی کیفیت ہوتی ہے نماز میں. تو سچائی کیا ہے اور نماز میں سچائی کیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوں وہ سمجھ بھی رہے ہوں یا وہیں پر ہوں. کیونکہ کوئی اور چیز ہم بے سوچے نہیں بولتے, نماز ہی بے سوچے بولتے ہیں. جب آپ لاسٹ آپ نے کلاس میں اٹینڈ کی تو آپ نے کلاس میں مینشن کیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا علم شریف تک سورہ فاتحہ تو پڑھے تھے, لیکن ایا کا نہ ہوتا ہے ایا کا نستعین پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں. تو میں نے اپنی ہر نماز میں اس کے بعد جب بھی میں نے یہ سورت پڑھی تو میں نے آپ کی اس بات کو ذہن میں رکھ کے اس پہ غور کیا اور اپنی نماز کو سکون سے بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کی. اس میں آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کی نماز ابھی بھی نہیں امپروو ہوئی اس حدیث کے بعد بھی کہ ہمارے بول اور قلب اور اس میں فاصلہ ابھی بھی بہت ہے, تو کسی ایک, جیسے ان کا یہ پوائنٹ ہے نا, ایک آیت انہوں نے لے لی, ایٹ لیسٹ ایک نقطے سے شروع کر لیجیے کہ جب آپ بولیں تو آپ اس کو سوچیں بھی. اصل تو یہ ہے کہ ساری نماز ایسی, لیکن اگر ہم بہت ہی کمزور ہیں, نہیں کر پاتے, قابو میں آتا ہی نہیں ہے اپنا آپ ہی ہے نا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہم اس وقت لگے ہوتے, تو کم از کم کوئی ایک حصہ رکھ لیجیے. جیسے انہوں نے تشہد کے اوپر غور شروع کر دیا, انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ غور کیا. آپ بھی اپنے لیے سوچ لیجیے کہ کوئی ایک پارٹ کہ جس کو آپ جب بولیں تو آپ اس وقت اندر سے اپنے آپ کو جھٹکے کہ کیا کہا. آپ یقین کریں کہ اتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ خلل اندازی نماز کے وقت ہوتی ہے, سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس کو ٹھیک کرنا. اور پھر کامیاب بھی وہی ہے جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا, یہ سٹینڈرڈ ہے کامیابی کا, یہ ہے تو کامیاب ہو. تو اس کو اچیو کرنا سب سے مشکل کام ہے. پھر تو اگر آپ ایک دفعہ کہہ چکے اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا ہو میں تو غور کرنا تھا کیا نہیں, پھر پڑھنا شروع کر دیں. سورۃ فاتحہ سے پھسل گئی آپ سے تو آپ پھر سے شروع کریں دوبارہ سورۃ فاتحہ, پھر آہستہ آہستہ رک کے پڑھیں. پھر پھسل گئی پھر رک کے پڑھیں. مثلا آپ نے غور کرنا تھا ایاک نعبد پہ, تو آپ پھر آ جائیں ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسے کر کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں آپ کی نماز جو ہے وہ بہت امپروو ہوگی. اور جتنے درجے کی نماز امپروو ہوگی اتنے درجے کا اطمینان قلب بڑھ جائے گا. یہ جو ایک خاص قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی گلٹ ہوتا ہے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں, ہمارا رویہ ٹھیک نہیں, ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں. اگر آپ واقعی مومن ہیں تو, اور اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی گلٹ ولٹ بھی نہیں ہوتی. گلٹ بھی ایمان والوں کو ہی ہوتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک انت مؤمن. اگر اپنی نیکی تمہیں خوش کرے, کو اچھا کام کیا تو دل کے اندر ایک سرور آئے, مزہ آئے. ویسے نماز پڑھا تو سرور آنا چاہیے نا. اور اگر تمہاری برائی غلطی تم کو بے چین کرے, تم کو بری لگے, خود اپنی غلطی خود کو بری لگے. عام طور پہ ہمیں اپنی غلطی بری نہیں لگتی نا, کیا ہوتا ہے, بلکہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ تم نے غلط کیا تو ہم کو وہ برا لگتا ہے کہ کیوں کہا اس نے. جب تمہیں اپنی برائی بری لگنے لگے, یعنی اپنی غلطیاں نظر آنے لگے, تو سمجھو کہ تم مومن ہو. وانت مؤمن, ایک معیار دے دیا گیا ایمان کا بھی. میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں اپنی غلطی کر جاتی ہوں, ٹرائی کہ نہ ہونے پر پھر بھی ہو جاتی, اس کے بعد میرا موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے. جی, یہ بھی پھر شیطان کا ایک اور بار ہوتا ہے کہ ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے. غلطی کی, بے چینی ہوئی, اب کیا کریں, اصلاح کر لیں, استغفار کر لیں اور اگلا کام شروع کر دیں. لیکن اگر غلطی ہوئی اور بے چینی ہوئی اور اس نے سارا دن خراب کر دیا کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے, یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا وار ہے. کیونکہ وہ آپ کو ون وے اور دی ادر, اب وہ ایک اور روپ میں چھپ کے آ گیا.
اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نے بہت برا کیا اور آپ اپنی برائی کو خود کو برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ حل نہیں ہے کہ آپ برا بلا کہتے 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 سارے باقی حقوق ضائع کر کے رکھ دیں اور باقی کام چھوڑ کے بیٹھے. نہیں، اس وقت وہی کریں کہ آپ استغفار کریں اور صدقہ کر دیں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، صدقہ علاج ہے، دوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ یوں لگے گا کہ جیسے زخم آیا اور آپ نے مرہم رکھ دی. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں آج سچ کے بارے میں حدیث سنی اور پڑھی، گھر آ کر اپنے بچوں کو ایک جگہ بیٹھ کر سنائی اور سمجھائی کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، یعنی سچ بولنا جنت کی طرف پہلا قدم ہے اور جھوٹ دوزخ کی طرف یعنی پہلا قدم ہے. پورے دن میں جتنے لوگ ملے تقریباً 10، ان سب کو یہ حدیث بتائی. دوسروں کو حدیث سنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ یوں لگا جیسے حدیث میرے اندر اتر گئی، کیونکہ بار بار یاد دہانی ہوتی رہی اور مجھے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اور مجھے لگا جیسے میں نے اپنا پہلا قدم صحیح راستے کی طرف بڑھا دیا. الحمدللہ. یہ بھی ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے عمل کا کہ جب ایک بات آپ بار بار تذکرہ کرتے نا، اس کا دہراتے ہیں تو پھر وہ آپ کے عمل میں بھی آ جاتی. یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی اصلاح کی فکر کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.